فرمودات سلطان العارفین آخری حصہ اس کو انتخاب کیا ہے محبت الاسرار طرفات العین سے، اور تصنیف مبارکہ ہے سلطان العارفین حسکی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی۔ اس میں آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مرشد کیسا ہونا چاہیے؟ مرشد تو اس طرح ہونا چاہیے جس طرح اس فقیر باہو کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خذ بیدی، یعنی میرے ہاتھ پکڑو، اور بیعت فرمایا، جس سے فقیر کی چشم ظاہر و باطن ایک ہو گئی اور اس میں لذات کے ذریعے راہ توحید الہی پر گامزن ہو کر اللہ سے واصل ہو گیا۔ اب وہ کشف و کرامات سے بیزار ہے۔ باہو رحمۃ اللہ علیہ کو کوئی غم نہیں، کیونکہ راہ حق پر میرا راہبر میرے آگے موجود ہے اور میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا دامن اپنے ہاتھ میں تھام رکھا ہے۔ مرشد کامل صاحب حضور ہوتا ہے۔ مرشد کامل کو اس طرح پہچانا جا سکتا ہے کہ وہ اپنے طالبوں کو روز اول علم تصور، اسم اللہ ذات سے علم دیدار کا سبق دیتا ہے۔ عارفین کے سینے میں اللہ کا راز ہے، دیدار الہی۔ فقیر کسی سے نہ التجا کرتا ہے اور نہ ہی احتیاج رکھتا ہے۔ میرے لیے اللہ کا دیدار، لقاء اور وحدت ہی کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات بے چون و چگوں اور ہر شبہ و مثال سے پاک ہے۔ وہ 6 جہات میں نہیں بلکہ ہر جگہ حاضر و ناظر، سمیع و بصیر، علیم و حکیم اور قدیم رب ہے۔ جس طالب کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیدار اور معرفت کی منظوری ہو جائے تو باہو کو قسم ہے اس سے، جس طالب کے لیے اللہ تعالیٰ کے دیدار اور معرفت کی منظوری ہو جائے تو باہو کو قسم ہے کہ یہ فقیر اسے ایک دم میں اور ایک ہی قدم پر حضوری سے مشرف کر سکتا ہے۔ مجلس محمدی کی دائمی حضوری۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اپنا رخ نفس اور شیطان سے موڑ کر مکمل طور پر اللہ کی جانب کر لو اور مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دائمی حضوری اختیار کرو۔ طالب مولا کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ طالب مولا کو مرشد کے سامنے جھوٹ نہیں بولنا چاہیے۔ طالب پر فرض عین ہے کہ وہ با ادب رہے، اور مرشد پر لازم ہے کہ پہلی بار میں ہی طالب کو وحدانیت تک پہنچا دے، اس کے سوا کچھ نہ کرے، اللہ بس، ما سوا اللہ بس۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے طالب آ تاکہ تجھے حق سے آگاہ کر دوں۔ اے طالب، جب تک تو حق کو پا کر زندہ نہیں ہو جاتا حق تک نہیں پہنچ سکتا۔ دنیا، بہشت اور حور کا طالب در حقیقت مزدور ہے۔ ذکر اللہ، ذکر وہی ہے جو ذاکر پر موکل ہو اور بغیر خیال اور توجہ کے جاری رہے، البتہ وہ فکر وہ ہے جس پر ذاکر موکل بنے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سن، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعض صحابہ آٹے کو پانی میں گھول کر پی لیا کرتے تھے تاکہ عشق اور ذکر اللہ سے فارغ نہ رہیں، مبادا یہی آخری سانس ہو اور اللہ کے ذکر اور عشق و محبت سے خالی نہ چلا جائے۔ ذکر روح طوفان نوح کی مثل ایک عمیق سمندر ہے جس میں اللہ سے ملنے کا شوق و اشتیاق کی پیاس ہوتی ہے۔ ذکر سر کرنے والا صاحب اسرار بن جاتا ہے، جو ذات الہی کے سوا غیر ما سوا اللہ سے بیزار رہتا ہے، اللہ بس، ما سوا اللہ بس۔ عشق توحید وہ ہے جس پر اشتیاق موکل ہو اور اس کی بدولت ذکر اللہ کے سوا نہ خواب میں کچھ دکھائی دے نہ بیداری میں۔ فنا فی اللہ، فنا فی اللہ ہوئے بغیر علم، ذکر اور فکر سراسر حجاب ہیں، اس لیے غیر اللہ کا راستہ اختیار نہ کر۔ جب تک اللہ کے عاشق اور وصال کے طلبگار کو علم، ذکر، فکر، تمام مقامات اور کشف و کرامات بھول نہیں جاتی تب تک حق حاصل نہیں ہوتا۔ فنا کے لیے قیامت کی فکر اور حضوری کے تفکرات لازم ہیں۔ جب وحدت کی مشکل راہ پیش آئی تو دنیا اور عقبہ کی ہر پریشانی دل سے نکل گئی۔ میں لامکان میں پہنچ کر فنا فی اللہ ہو گیا اور اس جاویدانی ذات کی نظر ہمیشہ کے لیے مجھے حاصل ہو گئی۔ ناقص مرشد کے بارے میں فرماتے ہیں کہ سن، ناقص اور نامرد مرشد لوگوں یعنی مریدوں کا خون پینے والا اور ان کی جان لینے والا ہوتا ہے۔ ناقص مرشد کے طالب اور مرید عمر بر خلوت میں بیٹھے رہتے ہیں اور چلہ و ریاضت کرتے ہیں۔ جس مرشد کو دیدار اور حضوری حاصل نہ ہو اس کے لیے لازم ہے کہ دنیا کو 3 طلاقیں دے دے۔
متفرق سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب درویش کفر کی راہ اختیار کر لے تو نہ دین کا رہتا ہے نہ دنیا کا، نہ اس میں علم و دانش بات کی رہتی ہے، نہ اسے حقیقت اور یقین حاصل ہوتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کی خاطر دنیا ترک کر دی۔ پھر فرماتے ہیں کہ جان لو کہ فقیری کی راہ میں 5 چیزیں ترک کر دینی چاہیے۔ اول جہل، دوم دنیا، سوم اہل دنیا، چہارم نفس، پنجم ریا و کفر۔ پھر فرمایا علم کیا ہے؟ خیر خواہ رفیق۔ فرمایا مرشد کیا ہے؟ پیشوائے راہ۔ فقر کیا ہے؟ لازوال بادشاہ۔ فرشتوں کو اگرچہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے لیکن ان کی رسائی مقام لی مع اللہ یعنی اللہ کے ساتھ تک نہیں ہے۔ تصور اس میں لذات کی تیغ سے دیو نفس کو مارا جا سکتا ہے اور ہر حجاب و پردہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ اصل مراقبہ تو اسے کہتے ہیں جو طالب کو مجلس محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضوری میں پہنچا دے یا وحدانیت میں غرق کر دے، لوگوں کی ایذا رسانی سے پریشان نہ ہو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 18 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے شہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ واولو العلم قائما بالقسط۔ اللہ نے اس بات کی گواہی دی کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، فرشتوں نے اور علم والوں نے بھی گواہی دی کہ وہ ہر تدبیر عدل کے ساتھ فرمانے والا ہے۔ پھر سلطان باہو رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ لوگوں سے ہوشیار رہو۔ سورہ یاسین آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما یأتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون۔ ان کے پاس کوئی رسول نہ آتا تھا مگر یہ کہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔